وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قابل قدر لائق صد احترام صدر اجلاس، شہنشین پر تشریف فرما علماء ذیشان، اساتذہ کرام، قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے طلب علم کی راہ میں میرے ہم سفر ساتھیوں، جامعی برادران، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، سلفی دعوت کے اصول پر مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا مکلف کیا گیا ہے. حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ سلفی کسے کہتے ہیں. اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے دکتور ناصر بن عبد الکریم حفظہ اللہ فرماتے ہیں، لفظ سلفی سلف کی طرف منسوب ہے، اور سلف سے اس امت کے ابتدائی دور کے لوگ مراد ہیں، یعنی قرون مفضلہ میں پائے جانے والے صحابہ، تابعین اور ائمہ امت جو ان اسلاف کے منہج اور طریقے کو اختیار کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلے، انہی کو سلفی کہا جاتا ہے. اب آئیے ترتیب وار 7 اصول، سلفی دعوت کے 7 اصول آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. واضح رہے کہ یہ اصول شیخ عبدالسلام بن برجس رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب اصول الدعوت السلفیہ، جو اصل میں یوٹیوب پر شیخ کے محاضرات تھے، اسے کتابی شکل دی گئی ہے، اس سے اصول لے گئے ہیں اور مواد دیگر کتابوں سے بھی اکٹھا کیا گیا ہے. پہلا اصول، علم شرعی کے اصول کا اہتمام کرنا اور دین کی سمجھ حاصل کرنا. ایک داعی کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ میدان دعوت میں قدم رکھنے سے پہلے کتاب و سنت کا پہلے علم حاصل کرے، تاکہ وہ دلیل و برہان، علم و بصیرت کی بنیاد پر دعوت کا کام کر سکے. اسی لیے رب ذوالجلال نے داعی اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قول و عمل سے پہلے علم حاصل کرنے کا حکم دیتے فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اسی طرح اللہ رب العالمین نے دعوت کا کام علم و بصیرت کی بنیاد پر کرنے کا حکم دیتے فرمایا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. سلف صالحین پہلے علم حاصل کرتے تھے، بعد میں دعوت کا کام کرتے تھے. جو لوگ حصول علم کے بغیر دعوت کے میدان میں کود پڑتے ہیں، سلف صالحین اس کو ناپسند کیا کرتے تھے. علامہ ابن الجوزی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جو لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں یا بغیر علم کے دین میں باتیں کرتے ہیں، یہ اس آدمی کی طرح ہے جو قافلے کو راستہ بتاتا ہے لیکن خود راستے سے واقف نہیں ہے. اس اندھے کی طرح ہے جو لوگوں کو قبلے کی رہنمائی کرتا ہے. اس شخص کی طرح ہے جو لوگوں کا علاج کرتا ہے لیکن ڈاکٹری نہیں جانتا ہے. اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، من تکلم فی الدین بلا علم کان کاذبا وان کان لا يتعمد الکذب. یعنی جو شخص دین میں بغیر علم کے بات کرتا ہے وہ جھوٹا ہوگا، اگرچہ اس نے جھوٹ کا ارادہ نہ بھی کیا ہو. دوسرا اصول، علم کے مطابق عمل کرنا. اس لیے داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرائض کی پابندی کرے، نوافل کا اہتمام کرے، اپنے اخلاق کو درست کرے. جو لوگ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے ہیں، جن کے قول و عمل میں تضاد پایا جاتا ہے یا قدرہ فضیحت دیگر آراء نصیحت والا معاملہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یعنی قول عمل میں تضاد کا پایا جانا نہ صرف جرم ہے بلکہ جرم عظیم ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کی سرزنش کرتے فرمایا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اسی طرح سلف صالحین سب سے پہلے علم حاصل کرتے اور اسی شوق سے عمل بھی کیا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
جب ہم میں سے کوئی شخص 10 آیات سیکھ لیتا تھا تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک کہ ان 10 آیات پر عمل نہ کر لے۔ اور اسی طرح جو ہے شیخ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم اس وقت تک جاہل ہی رہتا ہے جب تک وہ اپنے علم پر عمل نہ کر لے، جب وہ اپنے علم پر عمل کر لیتا ہے تب جا کر کے وہ عالم بن جاتا ہے۔ سفیان ثوری نے کہا علم عمل کو پکارتا رہتا ہے، جب جواب نہیں ملتا ہے تو رخصت ہو جاتا ہے۔ علم پر عمل نہ کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی علم سے محروم ہو جاتا ہے، علم کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ تیسرا اصول، سب سے پہلے عقیدہ توحید کی دعوت دی جائے، کیونکہ یہی دعوت کی اساس ہے۔ سارے انبیاء نے توحید ہی سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، تمام انبیاء کرام کا بلا اختلاف یہی منہج رہا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے انبیاء اور رسول آئے سب کی پکار ایک ہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بہت ساری تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہے لیکن عقیدے کو کوئی اہمیت نہیں دیتی ہے۔ بعض جماعتیں ہیں جو صرف نماز پہ فوکس کرتے ہیں، چلہ کشی وغیرہ یہ کرتے رہتے ہیں، گشت وغیرہ لگاتے ہیں، عقیدے کی بات کرنا ان کے نزدیک جرم ہے۔ اور بعض تنظیمیں ہیں جو صرف خلافت الہیہ کی بات کرتے ہیں، نہ خود عقیدے پہ بولتے ہیں نہ دوسروں کو بولنے دیتے ہیں۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ ایسی جماعتوں کے بارے میں بات کرتے فرماتے ہیں کہ یہ اس ڈاکٹر کی طرح ہے جو ایسے جسم کا علاج کر رہا ہے جس کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے، کیونکہ دین میں عقیدے کی وہی اہمیت ہے جو جسم میں سر کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں سب سے پہلے عقیدہ توحید کی دعوت دینا چاہیے۔ چوتھا اصول، زندگی کے تمام معاملات اور حالات میں کتاب و سنت کی پیروی کرنا چاہیے، کیونکہ تمام گمراہیوں سے نجات پا جانے کا واحد ذریعہ صرف اور صرف اتباع کتاب و سنت ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، لوگو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ رب کا قرآن اور نبی کا فرمان۔ اس لیے سلف صالحین حصول علم میں کسی شخص کو معیار بناتے تو وہ سنت کو دیکھ کر کے بناتے۔ ابراہیم نخعی نے کہا سلف جب کسی شخص سے علم حاصل کرنے جاتے تو پہلے اس کی نماز کو دیکھتے، نماز سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، وضاقت، رہن سہن، پہناوا، اس کی زندگی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو علم حاصل کرتے۔ اسی طرح 5واں اصول، نصوص کتاب و سنت کو فہم سلف کی روشنی میں سمجھنا۔ آج جتنے بھی گمراہیاں جنم لے رہی ہے یا جو گمراہ فرقے وجود میں آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کو فہم سلف کی روشنی میں نہیں سمجھتے، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اس کی اہمیت کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ خالق کل شیء۔ معتزلہ کی گمراہی دیکھیں، وہ اس کل کے عموم میں کلام اللہ کو بھی داخل کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی صفت ہے، اور افعال العباد کو داخل نہیں مانتے حالانکہ وہ مخلوق ہیں، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون۔ پتہ چلا فہم سلف کو چھوڑ کر اپنے فہم سے کوئی کتاب و سنت کے نصوص کو سمجھنا چاہے تو ایسے ہی گمراہیاں جنم لیتی ہے۔ چھٹا اصول، اہل بدعت کا مقابلہ کرنا اور ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ اس پر تقریباً اجماع ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، لا تجالسوا اہل الاہواء ولا تجادلوہم ولا تسمعوا منہم، یعنی اہل اہواء کی مجلسوں میں نہ بیٹھو، ان سے بحث نہ کرو اور نہ ہی ان کی باتیں سنو۔ سلف صالحین اہل بدعت کے رد میں، اہل بدعت کا مقابلہ کرنے میں بہت مضبوط تھے۔ ان کی مجلسوں سے خود دور رہتے اور دوسروں کو بھی دور رکھتے تھے۔ ان کی صحبت اختیار کرنے سے لوگوں کو روکتے تھے، ان کی کتابیں پڑھنے سے روکتے تھے، باقاعدہ ان کی کتابوں کو جلانے کا حکم دیتے تھے۔ اور سلف نے یہ بھی لکھا ہے، اگر کسی کی پہنچ حاکم وقت تک ہے تو باقاعدہ اس سے گزارش کر کے ان پر پابندی بھی لگانا چاہیے۔ جو لوگ سلف صالحین کے منہج سے ہٹ کر کے ان کی صحبت میں رہتے ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں، ان سے مباحثہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ رائے حق سے بھٹک جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال عمران بن حطان، اہل سنت کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔
صحابہ کے شاگرد تھے، انہیں ایک لڑکی پسند آئی جو خوارج کے منہج پر تھی۔ عمران بن حطان نے کہا کہ میں اس سے شادی کر کے اہل سنت میں تبدیل کر دوں گا، لیکن ہوا کیا؟ شادی کے بعد اس خارجی عورت نے عمران بن حطان ہی کو خارجی بنا ڈالا، اور یہ شخص عمران بن حطان اتنا خطرناک اور اتنا کٹر خارجی بنا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کی تعریف میں قصیدے پڑھنے لگا۔ آخری اصول، ساتواں اصول، علماء سے جڑ کر رہنا، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا مطلب وارث ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ علماء انبیاء کے قریب بھی ہے، کیونکہ وارث وہی ہوتا ہے جو قریبی ہوتا ہے۔ علماء کی بقا میں علم کی بقا ہے، علماء کے ختم ہونے میں علم کا ختم ہونا ہے۔ بغیر علماء کے علم کا حصول ممکن نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ علماء کی بقا میں علم کی بقا ہے۔ دلیل و مشہور حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لے گا، چھین لے گا۔ کیسے اٹھا لے گا؟ سینوں سے علم کو نہیں چھینے گا، بلکہ علماء کو ختم کر کے علم کو ختم کرے گا۔ اہل علم نے نکتہ بیان کیا کہ علماء ختم ہونے کے باوجود کتابیں رہیں گی، لیکن ان کتابوں کے اندر موجود علم کو سمجھانے والے اساتذہ نہیں رہیں گے، علماء نہیں رہیں گے، اور ہر چیز کتاب سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اس میں اعراب اور اسی طرح مشکل عبارت کی تفہیم، طباعت کی غلطیاں صاحب کتاب نے کہاں کہاں ٹھوکر کھائی ہے، یہ سب کون سمجھاتے ہیں؟ اساتذہ سمجھاتے ہیں، علماء کبار سمجھاتے ہیں۔ اس لیے علماء اور اساتذہ کا وجود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے، ان کے علم سے استفادہ کرنا چاہیے، ان کے علمی تجربات اور اخلاقیات سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لوگ خیر پر رہیں گے اور متحد رہیں گے جب تک وہ صحابہ اور کبار علماء سے علم لیتے رہیں گے، اور جب وہ اہل بدعت اور صغار علماء سے رجوع کریں گے تو ان سے خیر اٹھا لیا جائے گا۔ علماء زندہ ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی رحلت سے پہلے ان سے زیادہ علمی استفادہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں علم کو اس کے قبض ہو جانے سے پہلے سیکھ لو، علم کا قبض ہونا اہل علم کا اڑ جانا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔